وجوب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها فيشك حينئذ في لجوء الاستثناء لخصوص للجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. آج کی ہماری بحث جو اس مسئلے میں ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی، ظاہر سی بات ہماری بحث جو ہے عام اور خاص میں ہو رہی ہے نا، تو اگر کوئی عام جملہ وارد ہوا، ٹھیک، اور وہ عام جملہ جو ہے متعدد جملات تھے، ٹھیک ہے، اور متعدد جملات کے بعد آخر میں متکلم نے ایک استثناء کا ذکر کر دیا، تو وہ چونکہ وہ منزلہ تخصیص ہے، ایک طرح سے تخصیص ہو جائے گی اس کی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک استثناء کی وجہ سے ہمارے پاس جملے کئی ہیں، بس مثال طور پر 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور استثناء کیا ہے؟ 1 ہے. تو اب یہاں پر بحث یہ ہوگی کہ یہ جو ایک استثناء ہے، یہ استثناء کس سے کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مستثنی من کون ہے؟ ٹھیک ہے، فقط آخری والا جملہ ہے یا چاروں جملے ہیں یا صرف پہلا والا ہے باقی نہیں ہے؟ یہ جو ہے وہ علماء کے درمیان میں اس میں اصولین میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بہت آسان سی دے رہے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، فرما رہے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی نسبت دیتے ہیں. ٹھیک، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ زنا میں جو ہے وہ ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے، وہ اسے جو ہے وہ نہیں پیش کر پاتے، تو کیا ہے، فرماتے فجلدوہم 80 جلدہ. تو پہلا دیکھیے اب یہاں سے جملہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، فجلدوہم 80 جلدہ. تو پہلا حکم یہ ہے کہ اگر وہ گواہی نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے لگائیں. اس کے بعد ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کو کبھی، ان کی گواہیاں آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائیں گی. تیسرا کیا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ کیا ہے، فاسق ہیں، یعنی اب ان کی بات بھی جو کبھی قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ 3 حکم ہیں، ٹھیک ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں یہ آخر میں محل شاہد استثناء آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے 3 جو ہیں وہ جملات ہوئے. تو اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہ جو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب اس سے یہ کس سے استثناء کیا جا رہا ہے؟ جی اچھا، ثمرہ کیا ہوگا؟ مان لیجئے ہم نے کہا کہ 4 سے ہے، ٹھیک ہے، سب تمام سے ہے یا پھر کسی ایک سے، ثمرہ کیا کہاں ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ فتویٰ بدل جائے گا مجتہد کا ہر ایک کے اعتبار سے. اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو استثناء ہے صرف جملہ اخیرہ سے ہے، تو دیکھیے کیا ہوگا، یعنی یہ ہوگا کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اگر آخر سے ہے تو کیا ہوگا، وہ فقط فاسق نہیں رہیں گے، فاسق نہیں ہوں گے، وَإِلَّا، اور دوسرا دونوں جو حکم ہے، یعنی ان کی گواہی ہمیشہ قبول نہیں کی جائے گی، انہیں 80 کوڑے، یہ حکم ان پر لگے گا. یہ دیکھیے ثمرہ ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، فتویٰ بدل جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تمام کی طرف سے استثناء ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر نہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اور جو ہے وہ فاسق بھی نہیں ہوں گے. تو یہ دیکھیے بہت بڑا ثمرہ. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بحث ہے علماء کے درمیان کہ اگر متعدد جملات کے بعد، جملات متعددہ کے بعد کہ جو عام ہے، ایک استثناء آ رہا ہے، تو وہ اس میں مستثنی من کون ہے؟ تمام کے تمام جملات ہیں، جملہ اخیرہ. اس میں علماء میں اقوال ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ 4 اقوال کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے جب اس طرح سے جملہ ہوتا ہے تو اس جملے کا ظہور اس میں رہتا ہے کہ استثناء فقط جملہ اخیرہ سے ہو، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی ہماری مثال میں فقط فاسق سے ہو، ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ جو صاحب قول ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ یہ استثناء باقی کی طرف نہیں پلٹ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ جی اگر آپ چاہیں تو اس استثناء کو آخر کے علاوہ باقی سے بھی کر سکتے ہیں، مگر باقی کی طرف پلٹانا یہ محتاج قرینہ، محتاج دلیل ہے، واضح ہے. لیکن جو قدر متیقن ہے، اچھا یہاں پہ ایک اور بات اضافہ کر رہے ہیں، یہاں پہ غور کیجیے گا، یہ قدر متیقن جو کہہ رہے ہیں، قدر متیقن شرعی،
چونکہ ابھی چوتھے قول یا تیسرے قول میں آئے قدر متیقن عقلی کی بات آئے گی، تو ان دونوں قول میں فرق ہو سکے. تو کہا کہ جو قدر شرعن جو قدر متیقن ہے اس طرح کے جملات میں کیا کہ استثناء فقط جملہ اخیرہ سے ہے. ہاں اگر تمام سے کرنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. واضح ہوگی بات. یہ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کا ظہور یہ ہوتا ہے کہ رجوع الی الجمیع، کہ استثناء جو ہے وہ سب سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ اس کے برعکس ہو گیا، اگر آپ فقط جملہ اخیرہ سے مخصوص کرنا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محتاج دلیل ہے. آپ دلیل پیش کیجیے کہ فقط آپ نے استثناء جو ہے جملہ اخیرہ سے کیا. واضح. تیسرا نظریہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے ظہور کی بات کی. ایک نے کہا کہ ظہور اس میں ہے کہ تمام کی طرف پلٹے، ایک نے کہا کہ ظہور اس میں ہے کہ اخیرہ کی طرف پلٹے. انہوں نے کہا کہ اصلاً اس طرح کے جملے کا کوئی ظہور ہی نہیں ہوتا کہ وہ تمام کی طرف پلٹے یا جملہ اخیرہ کی طرف. ٹھیک ہے، اس میں کسی میں ظہور نہیں ہوتا. ہاں اب دیکھیے قدر متیقن عقلی یہ ہے کہ جب کبھی انسان کلام کرتا ہے تو جو سب سے آخر میں جملہ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد استثناء لاتا ہے، استثناء آخری والے سے قدر متیقن ہے کہ اسے حتماً اس کو کر رہا ہے. جی یعنی آخری والے جملے سے حتماً وہ استثناء کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قدر متیقن عقلی ہے. واضح. لیکن ظہور اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ سب میں ہو یہ جملہ اخیرہ. یہ تیسرا قول. ہاں چوتھا قول کہ جس سے مصنف نے اختیار کیا ہے یہ تھوڑا سا قابل طلب ہے. وہ کیا ہے؟ تفصیل والا قول. تفصیل کیا ہے؟ تفصیل کہہ رہے ہیں کہ ہم تفصیل کے قائل ہوں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جملات پہلے آ رہے ہیں استثناء سے یہ موضوع کے اعتبار سے متعدد ہیں یا موضوع کے اعتبار سے ایک ہے. یعنی موضوع یا بزبان دیگر موضوع کی تکرار ہوئی ہے یا موضوع کی تکرار نہیں ہوئی ہے. تکرار نہیں ہوئی موضوع کا مطلب کیا ہے کہ موضوع ایک ہے، اور اگر موضوع متکرر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ تفصیل کیسے ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر موضوع متعدد ہے، سمجھ رہے ہیں، تو موضوع متعدد تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فقط جو ہے وہ جملہ اخیرہ سے ہوگا. ٹھیک ہے. اگر موضوع ایک ہے ہاں تو سب سے میل جمع. یہ وہ قول ہے کہ اس کو مصنف نے اختیار بھی کیا. واضح. اس کے بعد سے صاحب کفایہ کا ایک اشکال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کر کے تب بھی کر لیں گے. آپ دیکھیے اس صفحے کو، کہہ رہے ہیں قد ترد عمومات متعددہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متعدد عمومات دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہم محل بحث سے خارج نہیں، ہماری بحث ابھی بھی عام و خاص میں ہے. ٹھیک ہے. متعدد عمومات جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں فی کلام واحد، ایک ہی کلام میں. ثم یتعقبها استثناء فی آخرها، پھر اس کے بعد سے ایک استثناء اسی کلام کے آخر میں ایک استثناء آتا ہے. فیشک حینئذ فی رجوع الاستثناء خصوص جمل الاخیرہ اور لجمیع الجمل. پھر اس کے بعد شک، اب جب استثناء آ گیا تو اب جو سامع ہے وہ شک کرتا ہے یا متکلم نے جو استثناء پیش کیا آیا یہ جملہ اخیرہ سے استثناء کرنا چاہتا ہے یا تمام جملات سے. مثال ہو قولہ تعالی، مثال سنیے زیادہ واضح ہو جائے گی بات. کہنے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ٹھیک ہے، مثال واضح انشاءاللہ نہیں دہرائیں گے. اب دیکھیے فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء، یعنی إلا الذين تابوا کا استثناء جو ہے من الحکم الأخیر، فقط کس سے ہو؟ اب حکم اخیر کے اوپر آپ لکھ لیں یعنی اولئک هم الفاسقون. ٹھیک ہے. وہ ہوا دیکھ خود بتا رہے ہیں وہ ہوا یعنی حکم اخیر کون سا؟ وہ ہوا فسق و ہؤلاء. ٹھیک ہے، فقط اس سے استثناء کر رہے ہیں، یعنی باقی دونوں حکم ان پر ابھی لگیں گے، لاگو ہوں گے. وہی ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ان یکون الاستثناء منہ، یعنی من حکم الاخیر، آگے سے پڑھیں گے من الحکم الاخیر ومن الحکم بعدم قبول شہادتہم والحکم بجلدہم الثمانین. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جمی کی طرف پلٹا دیا. واضح ہوگی بات. واختلف العلماء فی ذلک علی 4 اقوال، اس میں علماء میں 4 اقوال ہیں. یہاں تک واضح انشاءاللہ. اب آئیے پہلا قول کہہ رہے ہیں ظہور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجملۃ الاخیرہ. پہلا قول یہ ہے کہ اس طرح کے کلام کا ظہور یہ ہوتا ہے، کلام اور ظہور حجت ہوتا ہے. ظہور اس میں ہے کہ استثناء جو ہے راجع ہے فقط جملہ اخیرہ کی طرف.
وَإِن ہاں اب یہاں پر وَإِن كَانَ رُجُوعُهُ إِلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ مُمْكِنًا. ہاں اب اگر ہم نے یہ کہہ دیا اس بات تو شے نفی معدہ نہیں ہوتا. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ فقط آخری جملے سے کی طرف پلٹے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کی طرف نہیں پلٹ سکتا، لیکن کہہ رہے کہ اور کی طرف پلٹنا یہ محتاج قرینہ ہے، محتاج دلیل ہے. وَلَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ عَلَيْهِ. ہاں لیکن اس کے اگر آپ اس کو یعنی اس کے عموم کو، اس کے ظہور کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہاں اور اخیر کی طرف نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ سب کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس پر قرینہ پیش کرنا ہے. واضح؟ دوسرا قول کہنا ظہور الکلام فی رجوعہ الی جمیع الجمل، کہ کلام اس بات میں ظہور رکھتا ہے کہ یہ اس طرح کا استثناء جو کیا ہوتا ہے وہ تمام کی طرف پلٹتا ہے، یعنی ہر ایک سے استثناء ہے. اور ہم نے ثمرہ کیا ہے، ثمرہ آپ اس کو یاد رکھیے گا، حکم بدل جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے. وَتَخْصِيصُهَا بِالْأَخِيرَةِ فقط، اور صرف آخری والے سے آپ اگر مخصوص کر رہے ہیں اسے اور کہیں کہ نہیں تمام کی طرف یہ استثناء نہیں ہے سب سے، بلکہ صرف جملہ اخیرہ سے ہے، کہہ رہے هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ. تو یہاں پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے محتاج دلیل ہے، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظہور یہ ہے کہ سب سے استثناء. پھر دوسرا قول. تیسرا قول عدم ظہور ہی ظہور الکلام فی واحد منہما، کہ کلام ان دونوں میں ظہور نہیں رکھتا. کن دونوں میں؟ دیکھیے ان ابھی جو دو قول ہم نے پڑھا ہے ان دونوں میں کیا کہا گیا، دونوں میں ظہور کا دعویٰ کیا گیا، ٹھیک ہے. تیسرا قول یہ کہنے کہ نہیں اصلا اس طرح کا ظہور ہی نہیں ہے. وَإِن كَانَ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَخِيرَةِ مُتَيَقَّنًا عَلَى كُلِّ حَالٍ. ٹھیک ہے، یعنی پہلے والے کو نہیں وہ کر سکتے، کہہ رہے کہ ہاں گرچہ آخری والے جملے سے اس کا استثناء ہونا متیقن ہے، لیکن یہ جو متیقن ہے متیقن شرعی نہیں ہے بلکہ متیقن عقلی ہے. عقلی کا مطلب یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام طور سے عرف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کلام کرتا ہے تو آخری والے سے تو حتماً اس کو استثناء کرنا ہے. واضح؟ اما ما عدل اخیرہ فتبقى مجملہ، لیکن جو اخیر کے علاوہ جو جملہ اخیرہ کے علاوہ ہے وہ مجمل ہے. یعنی مجمل کیا مطلب، یعنی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے استثناء ہے یا نہیں ہے. لوجود ما یصلح للقرینہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک شے ہے کہ جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب قرینہ بننے کی صلاحیت ہے تو کیا مطلب، تو یہ ظہور منعقد نہیں ہوگا، اور جب ظہور منعقد نہیں ہوگا تو سب کی طرف نہیں ہو سکتا. فلا ينعقد لها ظهور في العموم فلا تجري اصالة العموم فيها. واضح انشاءاللہ. اب آئیے قول رابع، وہ کیا ہے؟ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کلام کرتے ہیں تو آپس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں تو آخری والے جملے سے ہر حال میں استثناء کرتے ہیں. شرعاً مطلب یعنی یہ ہو جائے گا کہ اب ہم کوئی آیت یا کوئی روایت اس بات کو دلالت کرے، ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ التفصیل بین ما اذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبہ لم يتکرر ذکر. تھوڑا سا یہ قول غور کیجیے گا، کہنے کہ تفصیل ہے کب، بین ما اذا كان الموضوع واحد، جب موضوع جو ہے وہ ایک ہو، کس کے لیے؟ للجمل المتعاقبہ، متعدد جملات کے لیے، جو ایک کے بعد دیگر متعدد جملات آ رہے ہیں. لم یتکرر ذکر، اور اس کا ذکر جو کیا ہے متکرر نہیں ہوا، یعنی تکرار کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. وقد ذکر فی صدر الکلام مثل قولک، اور وہی اسی یعنی موضوع کا ذکر کر دیا گیا ہے صدر کلام میں، یعنی ابتداء کلام میں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ اگر موضوع ایک ہو اور اس موضوع کا ذکر صدر کلام میں، ابتدائی کلام میں کر دیا گیا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کہہ رہے مثال آپ سے سنیے. کہہ رہے احسن الی الناس، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کریں. اب دیکھیں یہاں پہ موضوع کیا ہے؟ نہیں، ناس ہے، لوگوں کے ساتھ جی احسان ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسی موضوع کا تکرار ہوگا، وَاحْتَرِمْهُمْ، اور ان کا احترام کرو. ہم کی ضرورت پڑے اسی طرف ناس کی طرف، تو اس میں بھی جو کیا ہے وہی موضوع ایک ہی ہے. وَخْزِ حَوَائِجُهُمْ، یہاں پر بھی وہی، یعنی حوائج الناس. إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ سوائے فاسقین کے. تو اب یہاں پر یہ إِلَّا الْفَاسِقِينَ یہ استثناء ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کیا ہے 3 جملات ہیں.
ٹھیک ہے، 3 جملات ہیں اس سے پہلے. تو اب یہاں پر سوال ہے کہ الا الفاسقین یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے، جملہ اخیرہ یا سب کی طرف؟ ہاں، تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، کیونکہ یہاں پر سب کہتے ہیں کہ یہ تمام سے استثناء ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کلام میں سے ہے کہ جہاں پر موضوع کا تکرار ہوا ہے. ٹھیک ہے، عفواً موضوع ایک ہے، موضوع کا تکرار نہیں ہوا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ بس ایک وہ ہے کہ جس کا صدر کلام میں ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورت ہے. وہ بینا یہ عطف ہوگا کس کی طرف؟ بینا اولا کے اوپر. آپ نے پڑھا نا تفصیل بینا و بینا. ہاں، وہ بینا ما اذا کان موضوع متکرر. اس سے پہلے والی جو مثال تھی موضوع کے تکرار کی مثال نہیں تھی، اب یہاں پر ہاں موضوع کا تکرار ہے. کیسے موضوع کا تکرار ہے؟ کہ ذکر لکل جملۃ، اور اس کا ہر جملے میں موضوع کا الگ الگ ذکر کر دیا گیا ہے. کل آیا، جیسا کہ آیہ کریمہ میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے مثال کے طور پر، ہے نا، ہاں اس میں جملے الگ الگ ہیں اور موضوع بھی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ہاں لیکن ایک بات یاد رہے، وَإِن كَانَ الْمَوْضُوعُ فِي الْمَعْنَى وَاحِدًا فِي الْجَمِيعِ. ہاں یعنی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موضوع ایک ہے لیکن لفظ کی تکرار ہے. تو یہاں پر جو تکرار لفظی مراد ہے ان کی، ہے نا، ورنہ معنی میں دیکھیں تو سب ایک ہی ہیں، چونکہ سب وہی والذین ہے کہ نہیں. ہاں اچھا، یہ تکرار کیسے ہو؟ کوئی پوچھے کیسے آپ تکرار لفظی ہے؟ تو جی تکرار لفظی اس طریقے سے ہے کہ ایک میں موضوع جو کیا ہے، مثلا اس میں اشارہ ہے، ایک میں ضمیر ہے نا، تو اس طرح کے جو ہے وہ تکرار ہے. ایک میں اس میں موصول ہے، اس طرح کے. تو یہاں تک بات واضح ہے کہ ہم تفصیل کریں گے اگر موضوع کا تکرار ہو رہا ہو یا موضوع کا تکرار نہیں ہو رہا ہو. اگر موضوع کا تکرار ہے تو کیا کہیں گے؟ تو ہاں جملہ اخیرہ سے. اگر موضوع کا تکرار نہیں ہے تو فی جمیل. جی اب آئیے خود بتا رہے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ. اب یہ قبیل الاول کے اوپر آپ لکھیں گے کیا؟ ہاں یعنی موضوع واحد ہو. ٹھیک ہے، فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رُجُوعِهِ إِلَى الْجَمِيعِ. تو ایسا جملہ جو کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ کہ وہ جمی کی طرف پڑھ لے، چونکہ موضوع واحد. لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمَوْضُوعِ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ. دیکھیے اس لیے کہ استثناء ہم کیا کر رہے ہیں، استثناء مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ استثناء موضوع سے نہیں کرتے ہیں، حکم سے کرتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ جاء القوم الا زیدن، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ زید کو یعنی قوم سے ہی نکال دیتے ہیں، نہیں. وہ جو حکم مجیء آپ لگا رہے تھے وہ حکم جو کیا ہے زید کے اوپر نہیں لگاتے ہیں. واضح ہے؟ ہاں تو استثناء کیا ہوتا ہے؟ استثناء حکم سے ہوتا ہے. جی موضوعاً داخل ہوتا ہے، حکماً خارج ہوتا ہے. واضح؟ دیکھیے لأن الاستثناء انما هو من الموضوع، آپ موضوع سے کرتے ہیں لیکن بے اعتبار الحکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، والموضوع ولم یذکر الا فی صدر الکلام فقط. اور ہم نے دیکھا کہ جب موضوع ایک ہوتا ہے تو وہ موضوع صرف اور صرف ایک صدر کلام میں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے. فلا بد من رجوع الاستثناء الیہ فیرجع الی الجمیع. تو اب جب ایک موضوع ہے اور اس موضوع کا ذکر صدر کلام میں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ استثناء کے لیے اس استثناء کو آپ موضوع کی طرف پلٹائیں گے. جب موضوع کی طرف پلٹائیں گے تو سب کی طرف یہ پلٹ جائے گا. فیرجع الی الجمیع. واضح؟ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي. اگر اس طریقے سے ہو کہ اس کی تکرار ہوئی ہو، لیکن یہاں پہ بھی یاد رہے کہ تکرار لفظی مراد ہے، معنن ایک ہے. ہاں فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْأَخِيرَةِ. تو اس طرح کا کلام جو ہوتا ہے وہ ظاہر اس میں ہوتا ہے، ظہور اس میں رکھتا ہے کہ فقط استثناء جملہ اخیرہ سے ہے. کیوں؟ دلیل سنیے. لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ قَدْ ذُكِرَ فِيهَا مُسْتَقِلًا. اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جملہ اخیرہ میں موضوع کا مستقل طور پر ذکر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فقط اخذ الاستثناء محلہ. اور ہم استثناء کرنے کے لیے کس چیز کے محتاج ہیں؟ غور کیجئے گا، ہم استثناء کرنے کے لیے کس چیز کے محتاج ہیں؟ کہ موضوع ذکر ہو، اور موضوع کا ذکر مستقلاً جو ہے وہ آخر والے جملے میں کر دیا گیا. پہلے والے میں کیا تھا کہ مستقلاً موضوع کا ذکر نہیں کر دیا گیا تھا بلکہ موضوع کا ذکر ابتدائی کلام میں کیا گیا تھا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ موضوع ہے تو سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ بھی تو موضوع ہے، یہ بھی پہلے والے جملے میں بھی موضوع ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہر ایک میں الگ الگ مستقل موضوع ہے اور استثناء کرنے کے لیے ہم موضوع کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جملہ اخیرہ میں مستقل طور پر ایک موضوع موجود ہے، تو جہاں ایک موضوع مل گیا استثناء اس سے آپ نے کر لیا، جملہ کمپلیٹ ہو گیا. واضح ہے؟ دیکھیے پھر سے دیکھیں.
وہ انکان من قبیل ثانی، اگر من قبیل ثانی یعنی کہ جو موضوع جو متعدد ہو، فہو ظاہر فی الرجوع الی الاخیرہ، تو اس طرح کا کلام ظہور اس میں رکھتا ہے کہ وہ استثناء فقط جملہ اخیرہ سے ہو. اب اس کی دلیل سنیے، کیا وجہ ہے کہ فقط جملہ اخیرہ کو کہہ رہے ہیں آپ؟ لأن الموضوع قد ذکر فیہا مستقلا، اس لیے کہ جب اس طرح کا جہاں موضوع متعدد ہوتا ہے تو آخری والے جملے میں موضوع کو مستقل طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے. واضح؟ فقد اخذ الاستثناء محلہ، جب مستقل طور پر موضوع کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو استثناء اپنے محل کو لے لیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ استثناء جملہ اخیرہ سے ہو جاتا ہے. وَيَحْتَاجُ تَخْصِيصُ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ إِلَى دَلِيلٍ آخر. اور جو جملہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو متعدد جملات ہیں، متعدد موضوعات ہیں، ان متعدد موضوعات سے بھی استثناء ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان متعدد موضوعات سے اگر آپ جملہ سابقہ سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کیا کہتے ہیں استثناء ہوا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آپ ایک الگ سے دلیل پیش کریں. واضح؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں استثناء کرنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی موضوع کی، ہم نے وہاں پہ استثناء بھی پایا اور مستثنی من کو بھی مستقل پا لیا، ہم نے اسے استثناء کر دیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہے تو کہہ رہے اس کے لیے آپ دلیل پیش کریں. اب دیکھیے یہاں پہ یہ جملہ مفقود فی الفرض، مفقود بالفرض، جو کہ اب یہاں پہ مفقود میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول ہے نا، اس میں ہوا کی ضمیر ہے، پلٹ رہی کس کی طرف؟ پلٹی سے دلیل آخر کی طرف. ہاں، یعنی ہم نے کہا کہ اگر آپ جملہ سابقہ سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دلیل دینی چاہیے. ہاں، اور وہ دلیل مفقود فی الفرض، یہاں پر ایسی دلیل کوئی موجود نہیں ہے. اب جب دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم کیا کہیں گے کہ فقط استثناء جملہ اخیرہ سے ہے. کس صورت میں؟ جب موضوعات متعدد ہیں. واضح؟ اس کو پلٹا لیا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. مفقود بالفرض، مفقود میں ہوا کی ضمیر ہے، دلیل آخر کی طرف. فیتمسک باصالۃ عمومها، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تمسک کریں گے اصالت عموم سے. ٹھیک ہے، جب اصالت عموم سے تمسک کریں گے تو کیا ہے؟ یعنی یہاں پر استثناء اس سے نہیں ہوا، یعنی وہ جو بقیہ جو دو جملات ہیں وہ اپنے عموم پر باقی رہیں گے. واضح؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب استثناء ہو جائے گا تو جملہ وہ عام نہیں رہ جائے گا، خاص ہو جائے گا. اب یہاں پر صاحب کفایہ ہے. تو یہ اصالت عمومیہ فی جملۃ سابقہ، ہم جملہ سابقہ کے اعتبار کے لیے اصالت عموم سے متمسک ہوں گے. یہ آخری والے کے آخری والا خاص ہو جائے گا استثناء ذریعے سے. ابھی تو اس کی بات ہو رہی ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ جملہ سابقہ کے لیے دلیل مفقود ہے، بس اس بنیاد پر ہم کیا کریں گے؟ اس سے اصالت عموم سے متمسک ہوں گے. واضح؟ وہ اما ما قیل، یہاں پہ صاحب کفایہ کا ایک قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان المقام من باب اکتناف الکلام بما يصلح لان يكون قرینۃ فلا ينعقد للجمل الاولى ظهور في العموم فلا وجه له لانه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد وهو يأخذ محله بالرجوع الى الاخيره فلو اراد ارجاعه الى الجميع لوجب ان ينسب قرينة على ذلك والا كان مخلا ببيانه. ہاں، صاحب کفایہ نے کیا کہا؟ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اختلاف کہتے ہیں احتفاف یعنی موجود ہونے کو. صاحب کفایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ایسی شے موجود ہے اس طرح کے جملات میں کہ جو قرینہ بن جائے گی اس بات کے اوپر کہ یہاں پر جو استثناء ہے وہ تمام سے ہے، جمیع جملات سے ہے، جملہ اخیرہ سے فقط نہیں ہے. دیکھیے تھوڑا سا گفتگو کو گفتگو سے ملائیے، کلام کو کلام سے ملائیے. مصنف نے بھی اس سے پہلے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ اگر موضوعات متعدد ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس کو سمجھیں گے تو صاحب کفایہ کی بات سمجھ میں آئے گی. مصنف نے کیا کہا؟ اگر موضوعات متعدد ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ متعدد اور سب مستقل ہیں موضوعات، تو کیا کہا کہ استثناء جملہ اخیرہ سے ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک مستقل موضوع مل گیا ہے. اب اس کا مصنف نے کیا کہا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ استثناء جملہ اخیرہ سے نہ ہو بلکہ سب سے ہو تو مصنف نے ایک طریقہ بتایا تھا. کیا طریقہ ہے؟ احسن.
کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں، یا اگر بزبان دیگر کہیں کہ آپ کوئی قرینہ پیش کریں. ٹھیک ہے، بس یہاں مصنف یہ خاموش ہوئے. صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل کے محتاج ہیں، آپ کو قرینہ چاہیے. مصنف صاحب کفایہ نے کہا کہ یہاں پر اس طرح کے جملات میں ایک ایسی شے موجود ہوتی ہے کہ جو صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قرینہ بن جائے کہ یہ استثناء جمی سے ہے، سب کے جملہ اخیرہ سے واضح. وہی ہم مصنف بات کاٹ رہے ہیں، اس کو نہیں تسلیم کیا، لیکن مصنف اس کو پھر کاٹیں گے. مصنف کہیں گے کہ یہ اس طرح کوئی قرینہ نہیں ہے یہاں پر. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ قرینہ کا موجود ہونا یہ دعویٰ کرنا تو اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک شے کہ جو صلاحیتیں قرینہ ہے پھر اس کو مصنف نہیں تسلیم کریں گے. اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسی شے ہے کہ جو مصنف کہہ رہے کہ یہ یعنی وہی ان کا معنی نیک ہونا، ان کا معنی نیک ہونا، ہاں مانن موضوع ایک ہونا. تو کہہ رہے اس طرح تو کہہ رہے یہی شے قرینہ نہیں ہے، صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قرینہ بن جائے. اب سمجھے صاحب کفایہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے دونوں مصنف میں صاحب کفایہ میں کیا فرق ہے. مصنف نے کہا کہ جب موضوعات متعدد ہوں گے تو فقط کس سے ہوگا استثناء؟ جملہ اخیرہ سے. صاحب کفایہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے استثناء ہوگا ان کی ایک ایسی شے ہے جو صلاحیت قرینہ رکھتی ہے، اور آپ کو قرینہ چاہیے تو ہم قرینہ دے دیں. واضح. ہاں مصنف کہہ رہے فلا وجہ لہ، یہ جو صاحب کفایہ نے کہا کہ ایسی شے ہے کہ جو صلاحیت کرے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پڑھیں. وَأَمَّا مَا قِيلَ عِنْدَ الْمَقَامِ، یعنی اس طرح کے مقام. دیکھیے المقام یہ خاص مقام ہے. مصنف صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو مقام ہوتا ہے جہاں پر تکرار لفظی ہوتی ہے لیکن مانن سب ایک ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے من باب اکتناف الکلام بما یصلح لان یکون قرینۃ، کہ جو قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس جب قرینہ تو کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. فلا ينعقد للجمل الاولى ظهور في العموم، تو جب صلاحیت رکھتی ہیں قرینہ بننے کی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جملہ سابقہ عموم پر باقی رہیں گے، بس آخری والا کا عموم ختم ہو جائے گا. صاحب کفایہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صلاحیت ہے قرینے کی تو کیا ہوگا؟ سب کا عموم ختم ہو جائے گا، یعنی سب جو ہے وہ ساتھ عموم سب سے آپ تمسک نہیں کریں گے. واضح. کہنے مصنف کہہ رہے ہیں فلا وجہ، ان کی بات کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ اب دلیل سنیے. لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد قرر الموضوع بالذکر. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب متکلم کلام کر رہا ہے تو وہ موضوع کا تکرار کر رہا ہے. وقتفا باستثناء واحد، اور مستقل طور پر موضوع کو متعدد ذکر کرنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک استثناء کے اوپر وہ کفایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ يَأْخُذْ مَحَلُّهُ بِرُجُوعِ الْأَخِيرَةِ، اور ہم نے کیا دیکھا کہ جب متعدد موضوعات آ گئے اور اسے کوئی ایک موضوع مستقل چاہیے تھا استثناء کمپلیٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، مستثنیٰ من کے لیے، ہم نے دیکھا کہ وہ جملہ اخیرہ میں وہ موضوع سے مل گیا تو وہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ استثناء کمپلیٹ ہو گیا. فلو اراد، اب دیکھیے فلو اراد ارجاؤه الى الجميع لوجب ان ينصب قرینۃ علی ذلك. اب اگر مصنف کہہ رہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے، اسی بات تکرار ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ سب سے استثناء کرے تو کیا ہے؟ اس کے لیے قرینہ نصب کرنا چاہیے. والا، اور اگر وہ قرینہ ذکر نہیں کرتا ہے کان مخلا ببیانہ. تو دیکھیے تو اب کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی جو ہم نے بات کہی تھی وہی بات ہے کیا کہ ان کے مصنف اور ان میں اختلاف کیا ہے؟ یہ ہے کہ مصنف کو قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی شے ہے کہ جو صلاحیت ہے کہ وہ قرینہ. مصنف کہہ رہے کہ نہیں، آپ کوئی قرینہ دلیل ذکر کیجئے کہ جو اس بات پہ دلالت کرے کہ ہم یہاں پر استثناء سب سے. ہاں یعنی وہی کہا یہ جو نقل ہے یہ صاحب کفایہ کا قول ہے کہ ما یصلح للقرینہ. سمجھ رہے ہیں جی. اب یہاں پر ایک اور بات آخر میں، یہ سارے اختلافات ذکر کرنے کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہم یعنی قول رابع میں اور بقیہ جو دو اقوال شروع کے ہیں ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس اختلاف لفظی ہے. کیسے؟ سنیے. وہذا القول الرابع، یعنی جو قول رابع ہے وہ ارجح الاقوال، مصنف نے اس کو اختیار کر لیا یعنی تفصیل والا. ٹھیک ہے. وَبِهِ يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْعُلَمَاء، اور مصنف کہنے کہ اگر آپ اس قول رابع کو اختیار کریں گے نا تو اس سے ممکن ہے کہ آپ جو علماء کے اقوال ہیں مختلف ان سب کو جمع کر سکیں. جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ إِلَى الْخُصُوصِ الْأَخِيرَةِ، تو جو پہلے والے قول کے قائل ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف جملہ اخیرہ سے ہوگا، اور اگر سب ممکن ہے تو اس کے لیے محتاج قرینہ ہے.
تو کیا کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّهُ كَانَ نَاظِرًا إِلَى مِثْلِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي تَكَرَّرَ فِيهَا الْمَوْضُوعُ. واضح. دیکھیں ہم جم کیسے کر رہے ہیں, مصنف جم اس سے کر رہے ہیں کہ جو قول اول والے ہیں انہوں نے گویا کہ اس طرح کی بات کو نقل کرنے پر انہوں نے آیت جیسی چیزوں کو مثال پہ دیکھا. ٹھیک ہے, آیت وہ جو آیت کریمہ جس میں موضوع کا تکرار ہوا ہے, جس میں موضوع کو متعدد طور پر ذکر کیا گیا ہے, انہوں نے اس کو دیکھا. تو جب اس کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد ان کو یہ لگا کہ فقط جملہ اخیرہ سے ہی استثناء ہے, بقیہ سے نہیں ہے. واضح کی بات. اچھا, اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ظہور اس میں ہے کلام کا کہ وہ جمی ہو, مصنف کہہ رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے ہماری وہ والی مثال دیکھی. کون؟ احسن الی الناس واکرمہم واحترمہم, اس طرح کی بات. واضح کی بات. فلعلہ کان, دیکھیں تو پہلے والا قول فلعلہ کان ناظرا الی مثل آیت المبارکہ, وہ آیت مبارکہ کے زیر سائے ہے. ٹھیک ہے, التی تکرر فیہا الموضوع, کہ جس میں تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں, مصنف کہہ رہے ہیں ہم اس کے قائل ہیں چونکہ تفسیر کے قائل ہیں. تو حسن, تو ومن ذهب الى القول برجوع الى الجميع, اور وہ جو دوسرے والے قول کے ہیں قائل ہیں انہیں کیا کہا کہ سب کی طرف پلٹے گا کہ فلعلہ کان ناظرا الى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع الا في صدر الكلام. وہی والی مثال ہے احسن الى الناس واحترمهم فیکون النزاع علی هذا لفظیا. تو اس بنا پر دیکھا جائے تو ایسے دیکھا تو یہ نزاع لفظی ہے کہ جس کو ویقع التصالح بین المتنازعین, ان دونوں نظام میں ہم تصالح ممکن ہے. جیسے کیا, جیسے دیکھیے یعنی کیا مطلب, یعنی آپ یعنی دو قول ہے یہاں پر, لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف جملہ اخیرہ سے استثناء ہے, تو وہ مثال کے طور پر آیت کریمہ کو پیش کر دیں گے. ان سے پوچھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب سے ہے, وہ مثال کے طور پر احترم الناس والی مثال دیتے ہیں. تو دونوں اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہے نہیں. تو اس طرح سے ہم دونوں میں تصالح. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.